سورہ نساء کی آیت نمبر 109 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاة الدنیا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما۔ صدق اللہ العظیم۔ ہاں تو تم لوگ ان کی جانب سے دنیا کی زندگی میں جھگڑتے ہو، لیکن قیامت والے دن اللہ کے سامنے ان کی جانب سے کون جھگڑے گا یا ان کا کون کارساز ہوگا؟ اور جو کوئی گناہ کرے یا اپنا برا کرے پھر وہ اللہ سے معافی مانگے تو اللہ کو وہ بہت بخشنے والا مہربان پائے گا۔ جیسا کہ گزشتہ آیات سے ایک واقعے کا پس منظر چل رہا ہے، اسی کے ضمن میں یہ آیت بھی ہے۔ چونکہ بنو ابیرق نے جب الزام ایک یہودی کے سر پہ رکھا اور کچھ نہ کچھ اس کے لیے علامات اور قرائن بھی جمع کر دیے، تو بہت سے جو سادہ اور عام انسان، عام لوگ تھے، وہ اس بات پر پختہ ہو گئے کہ ہاں یہ کام یہودی کی ہے، یہ جو بنو ابیرق کا آدمی ہے اس کا کام نہیں ہے۔ اور جب آدمی کسی بات کو سچ سمجھ لیتا ہے، درست جان لیتا ہے، تو فطری بات ہے کہ وہ اس کی وکالت بھی کرتا ہے اور اس کا دفاع بھی کرتا ہے۔ اس کے اوپر کوئی اعتراض اشکال پڑتا ہے تو اس کو بھی جواب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس سے پھر ایک مجادلے کی صورت بھی بن جاتی ہے، جھگڑا، یعنی کسی کی وکالت کرنا، طرفداری کرنا۔ جیسے ہمارے ہاں جو ہے وہ سیاسی وابستگیاں جب انسان کی کسی جماعت کے ساتھ، کسی شخصیت کے ساتھ ہو جاتی ہیں تو اس کے پھر اچھے برے کے آدمی وکالت کرتا ہے، اس کی جانب سے جواب دینے کی کوشش کرتا ہے، وکیل بلا توکیل بن جاتا ہے۔ حالانکہ اس نے وکیل نہیں بنایا، لیکن آدمی وکالت کا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ اور یہ ایک فطری بات ہے کہ جس بات کو آدمی اچھا سمجھتا ہے، درست سمجھتا ہے، اس کی طرفداری اور وکالت کیا کرتا ہے۔ تو اس موقع پر بھی ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے بنو ابیرق کی طرفداری شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حقیقت حال کو کھولا ہے تو فرمایا اب بھی کیا تم لوگوں نے اس کی جو طرفداری کی ہے، چلو یہ دنیا میں تو ہو گئی، لیکن سوچو سمجھو اس بات کو کہ قیامت والے دن کیا ہونے جا رہا ہے۔ کیونکہ دنیا میں تو دنیا ایک امتحان گاہ ہے، آزمائش کا گھر ہے، یہاں سارے سچ نظر نہیں آتے اور سارے جھوٹ بھی جھوٹ نظر نہیں آتے۔ یہاں سچ جھوٹ دکھائی دیتا ہے بسا اوقات، اور بعض دفعہ جھوٹ جو ہے وہ سچ کے پردے میں آ جاتا ہے، اور بالآخر اس دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، وہ ایسے ہی رہے گا۔ ہاں ایک دن ہے جہاں سب چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی، وہاں کچھ چھپا نہیں رہے گا۔ یوم تبلی السرائر، فرمایا کہ جس دن جو ہے وہ پوشیدہ باتوں کو کھول دیا جائے گا، کوئی چیز بھی انسان کی چھپی نہیں رہے گی، کوئی چیز بھی، حتیٰ کہ آدمی کی سب سے جو آخری چیز ہے وہ اس کی پرائیویسی ہے۔ یعنی پرائیویسی سے مراد وہ نہیں جو کسی کے ساتھ اس نے شیئر کیا ہوا ہے، بلکہ اپنے آپ جی میں
تنہائی میں کہیں بھی اس نے اگر کوئی کام کیا ہے تو یہ وہ راز ہوتا ہے کہ جس کو انسان کے سوا کوئی نہیں جانتا، جس کے کھلنے کا، سامنے آنے کا، کہیں عدالت میں اس کے پیش ہونے کا کوئی خطرہ دور دور تک نہیں ہے. تو یہ راز بھی قیامت والے دن کھلے گا. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، کہ قیامت والے دن یہ ہاتھ جو ہے یہ گواہ بن جائے گا، اور یہ پاؤں گواہ بن جائے گا، یہ آنکھ گواہ بن جائے گی، کان گواہ بن جائیں گے، جسم کا روواں گواہ بن جائے گا ہمارے خلاف. تو اس سے معلوم یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کچھ اور ہیں، ہمارا جسم کچھ اور ہے. ہم جسم نہیں ہیں، جسم ہمارے ساتھ بطور خادم کے، بطور گارڈ کے لگا ہوا ہے ہماری خدمت کے لیے. یہ ہم نہیں ہیں، ہم تو کچھ اور ہیں. ہم وہ ہیں، وہ روح ہیں. انسان اصل میں روح ہے جس کے ساتھ سارے معاملات ہوتے ہیں. جسم تو بچپن میں جو ہے وہ 2 فٹ کا تھا، پھر 5 کا ہو گیا، پھر جناب بڑھاپے میں کیا ہو گیا، کیا سے کیا، پھر قبر میں جائے گا تو بظاہر تو جسم مٹی ہو جایا کرتا ہے، لیکن ہم تو ختم نہیں ہوتے، جسم ختم ہوتا ہے. تو اس لیے انسان کچھ اور ہے، یہ جسم کچھ اور ہے. تو اس جسم کو اتنا ہی پالنا پوسنا چاہیے کہ جتنا ہماری ضرورت ہے. اور اس جسم کو ہم اگر حرام کام کریں گے اور اس جسم کو پالنے کے لیے حرام کمائیں گے، حرام کھلائیں گے، تو یہ جسم ہمارے خلاف گواہ بننا ہے. یعنی گویا کہ یہ جو ہے نا سانپ کے بچے کو چوری دینے والی بات ہے کہ جس نے کل کو دشمنی کرنی ہے ہمارے ساتھ، ہم اسی کے ساتھ آج دوستی کر رہے، جو اس کو پال پوس رہے. تو خیر بات یہ ہے کہ قیامت والے دن فرمایا کہ وہاں تو سب کھلنا ہے. اگر آج چھپ بھی گیا، ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں، اسی لیے کہتے ہیں کہ آخرت کا دن جو ہے نا یہ انسان کی عقل کا تقاضا بھی ہے. رسولوں نے تو بتایا، کتابوں میں بھی بتایا گیا کہ ایک دن ہے مرنے کے بعد آگے ایک دن آنے والا ہے، یوم الدین، جسے سورہ فاتحہ میں کہا مالک الدین، بدلے کا دن. قیامت کے دن کو بدلے کا دن بھی کہا گیا. لیکن یہ عقل کا تقاضا بھی ہے. عقل کا تقاضا اس طریقے سے ہے کہ انسانی عقل یہ چاہتی ہے کہ مظلوم کو انصاف ملنا چاہیے اور ظالم کی پکڑ ہونی چاہیے. عقل چاہتی ہے، دل چاہتا ہے. انسان، ہر انسان سے پوچھ لیجئے گا کہ ہاں ایسا تو ہونا چاہیے. لیکن دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مظلوم بیچارہ روتے ہی رہ جاتا ہے اور ظالم دنداتے ہی رہ جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی. آدمی تو یہی سمجھتا ہے کہ ایک ظالم نے ظلم کر لیا، کسی کو قتل کر دیا، مال ہتھیا لیا، کسی زمین پر قبضہ کر لیا، تو سیشن کورٹ، پھر ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ، اور اس کا فیصلہ ہوا، پھر اپیل ہوئی، پھر خارج ہو گئی. کرتے 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 جو ہے وہ سزائیں ہوئی، وہ دن رات ایک ہوئے، پھر اس میں جو ہے وہ شامل ہوئے. کرتے کرتے مجرم گھر واپس آ گیا. جو واقعی مجرم تھا وہ گھر واپس آ گیا اور مظلوم کے سینے پر مونگ دلتا ہوا آ گیا. تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہانی یہاں ختم ہو گئی، لیکن نہیں، کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی ہے. ابھی کہانی کا درمیان ہے، ختم کہیں اور جا کے ہونی ہے. اور وہ یہ دن ہے مالک یوم الدین، کہ جس دن جو ہے نہ کوئی وکیل ہے، نہ پیسہ ہے، نہ جج ہے، نہ مال ہے. اس دن کا جو قاضی ہے، جج ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اور گواہ انسان کے ہاتھ ہیں، گواہ انسان کے جسم ہے. فرمایا کہانی تو اس دن ختم ہونی جا کر. اس دن مظلوم کو انصاف ملنا ہے اور ظالم کو اس کا بدلہ. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. دنیا میں تو فرمایا کہ ظلم چلتا رہے گا. یہ نہیں ہے کہ ظلم دنیا سے ختم ہو جائے. اگر ختم ہو جائے تو یہ دنیا کے جو ڈیزائن ہے اسی کے خلاف ہے، کیونکہ دنیا تو امتحان گاہ ہے. امتحان گاہ میں پرچہ صحیح دینے والے بھی رہیں گے اور غلط پرچہ دینے والے بھی رہیں گے. اگر سارے صحیح دینے والے پرچہ ہو جائیں تو پھر امتحان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. اگر سارے ہی پاس ہو جائیں تو پھر امتحان کس چیز کا، سبھی کو پہلا نمبر مل جائے. تو اس لیے دنیا میں تو یہ اونچ نیچ 19-20 چلتی رہے گی. ہاں آخرت میں فرمایا کہ ہم سب قضیے چکائیں گے، سب جھگڑے نمٹائیں گے، سب مخفی باتوں کو سامنے لائیں گے. فرمایا کہ اس دن سوچو کہ ان کی طرفداری کون کرے گا. اس دن جب اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں یہ مجرم ہے، اب بتاؤ کون آتا ہے. دنیا میں تم نے چلو اس کی حمایت کر لی، طرفداری کر لی، نہیں یہ مجرم نہیں ہے، یہودی مجرم ہے، اس کے گھر تک جو ہے وہ نشانے چوری کا نشان جا رہا ہے، وہ مجرم ہے، اس کو کیوں پکڑ رہے ہو. دنیا میں تو آدمی بعض بغیر جانے
کسی کی حمایت کر دیا کرتا ہے، لیکن فرمایا کہ اس کو سوچ لو کہ قیامت والے دن کون حمایت کرے گا اور وہاں کون کارساز ہوگا۔ وکیل کا معنی کارساز ہوتا ہے، اور اسی میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وکیل کا لفظ اگر الف لام کے ساتھ ہو، بلکہ بہت سارے الفاظ اس طرح کے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں 99 ناموں میں وہ نام ملتے ہیں، الوکیل، السمیع، البصیر، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن۔ اگر تو الف لام کے ساتھ ہو تو پھر یہ اللہ کا نام ہوتا ہے، اور اگر الف لام کے بغیر ہو تو پھر یہ اللہ کا نام نہیں ہے، یہ کسی بھی چیز کا نام، کسی بھی شخص کا نام ہو سکتا ہے۔ اس لیے کسی عام انسان کو وکیل کہہ سکتے ہیں، وکیل بمعنی نمائندہ یا ایجنٹ ہوتا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے۔ اسی طریقے سے حلیم بھی کہہ سکتے ہیں، شکور بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ شاکر بھی کہہ سکتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے شاکر کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ حلیم بھی کہہ سکتے ہیں، تو حلیم بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ لفظ جو ہیں وہ کہنا منع نہیں ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اللہ کے نام کا مس یوز ہو رہا ہے، غلط استعمال ہو رہا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا نام جو ہے وہ الف لام کے ساتھ ہے۔ ہاں کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ کے، ایک نام بلکہ ایسا ہے جو اللہ کا بغیر الف لام کے بھی ہوتا ہے، وہ ہے رحمان۔ رحمان کا لفظ چاہے الف لام کے بغیر ہو، یہ اللہ ہی کا لفظ ہے۔ اس لیے رحمان نام اگر بچے کا رکھنا ہو تو عبد الرحمن، عطاء الرحمن یا کوئی بھی لفظ اس کے ساتھ جوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے رکھا جا سکتا ہے، بذات خود بچے کا نام رحمان نہیں رکھ سکتے۔ یہ ایک ہمارے ایک وزیر بھی رہے، رحمان ان کا نام جو ہے بالکل رحمان، سادہ رحمان کا لفظ ان کا نام تھا، آگے ان کی شاید کوئی ذات پات کا لفظ تھا، تو یہ نام غلط ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو عبد الرحمن کہنا چاہیے، رحمان نہیں کہنا چاہیے۔ رحمان اللہ کا خاص نام ہے، چاہے وہ الف لام کے ساتھ ہو یا بغیر الف لام کے ہو۔ اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ جو بندہ برا کام کرے یا اپنے آپ پہ ظلم کرے پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ کو بہت بخشنے والا پائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ اگر پچھلے اس قضیے میں کسی سے کوتاہی ہوئی، غلطی ہوگی، مثلا چور سے چوری کرنے میں ہی غلطی ہو گئی، اس کے خاندان سے باوجود اس کی جاننے کے حمایت کرنے میں غلطی ہو گئی، یا باہر کے لوگوں نے سنی سنائی باتوں پر بظاہر قرائن پر بنیاد رکھتے ہوئے اس کی حمایت کر دی، یہ بھی غلطی ہو گئی۔ تو غلطیاں تو انسان سے ہوتی ہیں، لیکن اچھا غلطی کرنے والا وہ ہے جو غلطی کا احساس کرے اور اللہ کے دربار میں جھک جائے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اللہ کے سامنے کہے کہ یا اللہ غلطی ہوگی معاف کر دے، یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ غلطیاں باقی رکھ کے کیا کرنا ہے، وہ تو معاف کرنا چاہتا ہے۔ رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت تو فرمایا بہانے تلاش کرتی ہے، صرف کمی انسان کی جانب سے ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے معافی مانگتا نہیں ہے۔ اگر معافی مانگے تو اللہ کی رحمت تو فرمایا کہ اے انسان تو ایک قدم بڑھتا ہے تو ہم 2 قدم چلتے ہیں، تو ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو ہم جو ہے پورا 42 بڑھتا ہے تو ہم 1 ہاتھ بڑھتے ہیں، تو اگر چل کر آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کر آتی ہے۔ اللہ کی جانب سے تو یہ معاملہ ہے، اس لیے فرمایا یجد اللہ، جو یہ کام کرے گا بیچ میں کوئی اور واسطہ نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اس کو، اللہ کی رحمت اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔